अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ کسی ہجوم میں جہاں مسلمان بھی موجود ہوں اور غیر مسلم بھی ہوں تو کوئی تو چیز ایسی ہونی چاہیے جو ان میں فرق کرے، تو یاد رہے یہ نماز ہی ہے۔ جب اذان ہوگی تو مسلمان نماز کے لیے چل پڑیں گے اور اپنی نماز ادا کریں گے، کیونکہ مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ آج کے مسلمان نماز ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں اور جو بھی حالت ہو وہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی ایک مسلمان لڑکی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو غیر مسلم ملک میں جا کر سر عام لوگوں کے سامنے نماز پڑھتی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ دیکھ کر آپ حیرانی کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ اس مسلمان لڑکی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اس حوالے سے مکمل تفصیل دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر اللہ کی قدرت کا شکریہ ادا ضرور کریں۔ اب آپ کو اس لڑکی کا واقعہ بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو نماز کے بارے میں بتاتے چلیں کہ نماز کو مومن کی طاقت بتایا گیا ہے، اور حقیقت میں مسلمانوں کو اپنی نماز ایسے ہی بنانی چاہیے۔ جب وہ نماز میں مشروف ہوں تو اس کو باقی کسی بھی چیز کے بارے میں یاد نہ آئے۔ ہر مسلمان کی نماز ایسی ہی ہو جیسا کہ صحابہ کی نمازیں تھیں۔ ہمیں بھی اپنی نماز کو ایسا ہی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہماری نماز میں خلل پیدا نہ کر سکے۔ دوستو نماز میں ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان کا دل نماز میں ایک بار لگ جائے، نماز کی لت محسوس ہو جائے، تو پھر اس کو نماز کے علاوہ باقی دنیا کا ہوش نہیں ہوتا۔ جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کا قصہ مشہور ہے، جب آپ کے بدن میں کوئی تیر وغیرہ پھنس جاتا تو اس کو نماز کے دوران نکالا جاتا تھا، کیونکہ ان کی نماز ایسی تھی کہ ان کو نماز کے دوران کسی بھی قسم کے درد کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ دوستو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو وہ ہر کام اپنے لیے حرام کر لیتا ہے سوائے نماز کے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے جب بندہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے کہ اس نے دنیا کے تمام خیال اور کاموں کو پیچھے پھینک دیا ہے اور اب صرف اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ یاد رہے اصل نماز وہی ہے جس میں خشوع ہو، خضوع ہو، ورنہ آج کل جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں ان کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ کھڑے تو ہم نماز میں ہوتے ہیں لیکن دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے۔ دل اور دماغ نماز میں نہیں ہوتے، جو کہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ دوستو جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ دھیان نہ کر سکو تو کم سے کم یہ دھیان ضرور دینا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس کو یہ دھیان نصیب ہو جاتا ہے اس کی نماز صحیح معنی میں اس کی معراج بنتی ہے۔ دوستو نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بے شمار واقعات موجود ہیں، جن میں سے ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیو جو ایک مغربی ملک میں پیش آیا۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی ہے اور وہ نماز ادا کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے یہ غیر مسلم بے شرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور ان لوگوں نے بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، بلکہ ایک شخص نے تو اس مسلمان لڑکی کو دھمکانا شروع کر دیا اور اس لڑکی کو نماز چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اتنے میں کچھ اچھے دل والے لوگ آ گئے اور پھر وہ شخص دم دبا کر بھاگ گیا۔ دوستو جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ شاید ان غیر مسلمانوں کو اس لڑکی کی عبادت عجیب دکھائی دی ہو تو وہ مسکا تماشا کرنے لگے، لیکن ان لوگوں نے بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دی۔ مسلمانوں اور ان کی عبادت پر ایسے حملے شروع سے ہوتے آئے ہیں، لیکن دوستو اگر صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کئی خوبصورت واقعات موجود ہیں۔
ایک صحابی نماز میں مصروف تھے کہ ان کی چھت سے ایک سانپ نیچے آ گرا۔ گھر میں شور مچ گیا اور محلے کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور سانپ کو مارا۔ اور جب ان صحابی نے نماز پوری کی تو پوچھنے لگے، کچھ شور کی آوازیں تھیں، سب خیریت تو ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ آپ کا بھلا ہو، گھر میں سانپ آ گیا تھا، اس کو محلے کے لوگوں نے آ کر مارا ہے اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو دوستو، صحابہ کی نماز حقیقت میں ایسی ہی تھی۔ اگر پاس میں کوئی ڈھول بھی بجاتا تو بھی ان کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں ایسی محنت کریں کہ کسی بھی بات کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل نہ آئے، لیکن افسوس ہماری نماز میں تو مکھی کے آنے سے بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے نماز کی فضیلت کی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے۔ جس نے وضو اچھی طرح سے کیا اور انہیں وقت پر پڑھا اور رکوع سجدہ پوری طرح ادا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور کرے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی عہد نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو بخش دے یا چاہے عذاب دے۔ دوستو، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکامیاب ہوگا۔ دوستو، ہمیں خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ نماز کس قدر ضروری ہے اور ہم اس کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ ہمیں نماز قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے اور نماز پڑھنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔